آیت نمبر 17 کو آپ دیکھیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور ان کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. کیا کہا گیا؟ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع دے تو ہر چیز پر وہ پوری طرح قادر ہے. بہت سائنٹیفک مائنڈیڈ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو بنا دیا اور پھر اب سب چیزیں آٹو پہ ہیں، سب خود ہی چل رہی ہیں، اب اس کے بعد خدا کا کوئی رول نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سسٹم کریٹ کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو رن کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو رن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی چیز دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہم سے کوئی چیز روک لے تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب ہے مجھے کوئی چیز بہت ڈیسپریٹلی چاہیے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اللہ سے مانگنا ہوگا. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے امیزنگ طریقے سے دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آپ سوچیں، آپ صرف اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتے ہیں نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اپنے بلیف سسٹم کے ذریعے، اور پھر آپ اللہ سے مانگتے ہیں. آپ نے دل میں سوچی ہوتی ہے کئی دفعہ چیز اور وہ ہو جاتی ہے. انسان کو اس کا رونا آ جاتا ہے. انسان کہتا ہے یا اللہ، میں نے تو بھی صرف سوچی تھی، لیکن میرے رب تو نے کیسے مجھے یہ چیز جو ہے وہ دے دی ہے. یہ ایک فیلنگز ہوتی ہے نا، جو ایکسپیرینسز ہوتی ہیں، وہ تب انسان کو بینیفٹ دیتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں جب انسان یہ بلیو کرے. کیونکہ آپ دیکھیں، جب ہم اللہ پہ اس لیول کا یقین نہیں نہ رکھتے تو ہماری لائف کیسی ہو جاتی ہے؟ مونوٹنس، بور ہو رہے ہیں، مزہ ہی نہیں آ رہا، صبح اٹھتے ہیں رات گزارتے ہیں، کوئی تھرل نہیں لائف میں. بس جی کبھی فرینڈز کو مل لیا، کوئی شاپنگ کر لی، کوئی کھا پی لیا تو جی لگا جی بڑی زندگی اچھی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ہر مومنٹ کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، ہر مومنٹ آپ کے لیے لرننگ ایکسپیرینس ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ ہر چیز کو شیئر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. آیت نمبر 32 پہ آپ آ جائیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ عقل کیا ہوتی ہے؟ کامن سینس. اور کامن سینس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کامن سینس از ویری ان کامن. یعنی ہم عقل ہی نہیں نا استعمال کرتے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب اور لہو، دو چیزیں بتائی گئی ہیں. ان دو ٹرمز کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لعب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو فائدہ مند نہیں ہوتی، یعنی آپ کر رہے ہیں، آپ بے شک اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہ فائدہ مند نہیں ہے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں نا تو ٹائم مینجمنٹ کے ایکسپرٹس آپ کو بہت سی ٹرمینالوجیز ایسی بتاتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں جو چیز نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر آپ نے کر لیا آپ کو مزہ آ گیا، نہ کیا تو آپ کا کوئی لاس نہیں ہو رہا. اس میں آپ پوری لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہے. کہ دنیا کی زندگی ایسی کھیل تماشا ہے، ایسی چیز ہے. اور لہو کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جو انسان کو اس کی مین پرائرٹی سے ہٹا دے. آپ نے کوئی بہت ضروری کام کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی، قرآن پڑھنا تھا، کوئی اسائنمنٹ کرنی تھی، کوئی گھر کا کام کرنا تھا، آپ ویسے ہی بیٹھے، آپ نے فون اٹھایا، آپ نے کہا میں ذرا اپنا نا وہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چیک کر لوں، چاہے وہ فیس بک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام پہ کوئی چیز لوڈ کر دوں. آپ نے کہا بس جسٹ 2 منٹس. اب آپ نے دیکھنا شروع کیا، لیکن کیا ہوا؟ وہ کسی نے ایک چیز ڈال لی، کسی نے دوسری ڈال لی. اب آپ نے ایک دیکھنی شروع کی. ایون آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کے اچھا میں ایک لیکچر سنوں، اچھا تھوڑا سا ایک سنا، وہاں سے اگلا لنک شروع ہو گیا، ایک اگلی چیز پاپ اپ ہوگی. آپ 1 2 3 گھنٹے بعد انسان کہتا ہے اوہ میں نے تو کوئی ضروری کام کرنا تھا. اچھا، یا پھر ہم اس ضروری کام کو پوسٹ پون کرتے ہیں، یا ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کرنے کی چیز ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہے لہو اور لعب. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے. اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھیں. اس کے جب اکثر ہم جب ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. جیسے فرض کریں کوئی میچ ہو رہا ہے نا، اور آپ اسٹیڈیم میں گئے میچ دیکھنے، تو کیا کریں گے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو انجوائے کریں گے. اٹ ول بی اے تھرل. آپ نے مزہ کیا، انجوائے کیا. اب پھر کیا ہے؟ پھر آپ کو گھر آنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں تکیا بھی لے جائیں، بیڈ بھی لے جائیں، کیمپ لگائیں اور کھانا بھی لے جائیں. آپ کہیں میں یہیں رہوں گی ہمیشہ. ایسے تو نہیں کریں گے نا. کوئی کرے ایسے تو آپ اس کو کہیں گے تم پاگل ہو، جاؤ بھائی میچ ختم ہو گیا. تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا جائے
کیا کہا گیا ہے؟ دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کھیل تماشے کی طرح ہے، یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرے گی ہماری پرائرٹیز سے، یہ ہمیں ایسی چیزوں میں انوالو کر دے گی جس میں ہماری جو فائدے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. تو یہاں پہ دنیا میں جب بھی ہم نے رہنا ہے نا تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اور آپ دیکھیں ہمارا دین جو بتا رہا ہے، ہمارا رب بتا رہا ہے نا، یہی آج کے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں، جو پہلے امپورٹنٹ کام ہے نا وہ کریں. اچھا وہ کر لیا، اب آپ کے پاس ٹائم بچ گیا ہے تو ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے جی کوئی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ لے لی، وہ بھی ویسے تو حلال ہونی چاہیے، لیکن آپ اگر پہلے انٹرٹینمنٹ میں پڑ جائیں گے، پہلے آپ ٹائم ویسٹرز میں پڑ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جو امپورٹنٹ آپ کے کام ہے نا وہ ہمیشہ سے رہ جائیں گے. یہاں تک ایکسپرٹس کہتے ہیں جیسے جب آپ کمپیوٹر پہ کام کرنے لگتے ہیں، ایک کام شروع کیا، آپ وہ کام پیچھے رہ جاتا ہے، آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنے سامنے ایک سٹیکی نوٹ لگا لیں اور اس پہ آپ لکھیں کہ پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے، تو جب آپ وہ کام کرتے ہیں آپ کے لیے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اب جیسے رمضان میں آپ دیکھیں بہت سے ٹاک شوز آ رہے ہیں، بہت سے اچھی ایسے پروگرامز بھی بہت سے چینلز پہ آ رہے ہیں جس میں ہیلدی ڈسکشن بھی، اب دل چاہتا ہے وہ دیکھنے کو. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں کو ہم رمضان کے بعد کر سکتے ہیں. رمضان میں ہم اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنا قرآن پڑھنا، ان پہ توجہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں تو وہیں پڑی ہوئی ہیں نا، لیکن یہ مہینہ گزر گیا نا تو پھر اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اگلے سال یہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یعنی کوئی چیز چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بیٹر آپشن ہو تو ہم چھوڑتے ہیں نا. مثلا دیکھیں آپ کو بھوک لگی تھی، کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تھا، آپ نے سوچا کہ چلو میں یہ کھا لوں، گھر میں ہی جائے کھانے لگے تو کسی نے آپ کو کہا کہ چلو چلتے ہیں کوئی آئس کریم کھا کے آتے ہیں، کوئی ٹکے شکے کھا کے آتے ہیں، کوئی اور مزے کی چیز برگر کھا کے آتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بھوک بھی لگی ہو، آپ ایک بائٹ لے کے کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں اپنی ایپیٹائٹ کو سیو کروں گی، وہ جو میں نے وہاں جا کے کھانا ہے. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم. تو کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی معاملے میں آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے اپنے پیسے سیو کیے ہوئے تھے، آپ نے کوئی چیز خریدنی تھی، اچھا آپ خریدنے لگے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے، دکاندار کہہ دیتا ہے کہ میڈم یہ ابھی نا 2 دن بعد نا نیا سٹاک آنے والا ہے، اس میں نا یہ ڈیزائن آ رہے ہیں. اب آپ کو لگا وہ ڈیزائن زیادہ اچھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً کہتے ہیں نہیں میں پھر آ کے لے لوں گی. تو دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جب آپ کو لگے نا کہ آپ ہیویلی انگیج ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فوراً بتائیں کہ یہ چیز تو مجھے مل ہی جانی ہے، بلکہ اس سے زیادہ اچھی ملنی ہے، بلکہ اگر میں یہاں ایفرٹ کروں گی تو وہاں پہ اس سے بھی اچھے طریقے سے ملے گی. تو میں یہاں پر اپنی ایفرٹس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کروں. اگر میں نے اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیا تو میرے لیے آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی، دنیا بھی آپ کی آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کوئی چیز ہماری چھٹی نہیں ہے، بلکہ آپ زیادہ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ کام کر لیتے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو بہترین طور پہ لے کے چلتے ہیں. آیت نمبر 42 سے 45 میں جو کانسیپٹ آ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں وارن کیا جا رہا ہے. اور بلا شبہ ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں پیغمبر بھیجے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا کہ وہ عاجزی سے گڑ گڑائیں. یہاں پر نا 42 سے 45 میں بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اس کانسیپٹ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ بھیجتے ہیں، یعنی جب بھی ہم اپنی لائف میں کوئی بھی ڈیسیژن دیتے ہیں ہماری زندگی میں ٹیسٹ آتا ہے. اچھا ٹیسٹ آیا، اب اس ٹیسٹ کے لیے اکثر لوگوں کی ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے یا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں یا مجھے عذاب مل رہا ہے. یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے ریئیکشن سے. اگر آپ کو لگا آپ کی لائف میں کوئی بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن آ گئی اور آپ بہت پریشان ہیں، اگر آپ اس سچویشن میں اللہ سے کنیکٹ زیادہ کر جاتے ہیں، آپ نمازیں اپنی زیادہ بہتر کر لیتے ہیں، آپ دعائیں زیادہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اللہ سے بار بار مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے بچا، تو یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ٹیسٹ ہوگا جس کو آپ پاس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں ہوا، چھوٹا ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ڈیتھ آ گئی کسی کی، کوئی کرائسس آ گیا، کوئی مزری آ گئی، کوئی بھی مشکل آ گئی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ سے کمپلین کرنی شروع کر دی. آپ نے کہا کہ میں تو اتنی دعائیں مانگی تھی، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، بس میں نے آئندہ سے دعائیں نہیں مانگنی، کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھنے کا؟ اگر آپ نے یہ کیا تو کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ڈیسیژن ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ٹیسٹ بھیجتے ہیں، ٹیسٹ آیا، اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے، ہمارے ریئیکشن کیا ہے. اچھا پھر
ایک ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو وہ مانگتے ہیں دے دیتے ہیں, حلال حرام مزے انجوائمنٹ, جو ان کا کرنے کو دل چاہ رہا ہے ان کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ان پہ ریسٹرکشنز نہیں رہتی, ان کے پاس ایکسس آ جاتی ہے ہر چیز کی. اب وہ سمجھتے ہیں میری تو زندگی بہت اچھی ہوگی, اب میرے پاس ہر چیز آ گئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے دی ہے. اب کیا ہوگا؟ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایک دم آئے گی, اور وہ جو پکڑ آئے گی وہ بڑی ہی سخت قسم کی پکڑ ہوگی. ہم ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر ایونٹ کو ٹیسٹ ہی سمجھیں, اور ہم سمجھیں کہ میں نے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے, میں نے اس ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا ہے, اور میں نے وہ سارے مسئلے جو ہیں اپنے ان کو حل کروانا ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے لیے آخرت کے مسائل زیادہ بن جائیں. اور جب مجھے لگے کہ میں جو چاہتی ہوں مجھے مل گیا, اب میرے پاس بہت بڑا گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, پیسے بھی ہیں, فون بھی ہے, وائی فائی بھی ہے, انٹرنیٹ ایکسس بھی ہے, میرے پاس جو میرا دل چاہتا ہے میں کھاتی ہوں پیتی ہوں, کوئی روکنے والا نہیں, جو میرا دل چاہ رہا ہے جی بڑے مزے آ رہے ہیں, میری تو لائف ہی بڑی اچھی ہو گئی ہے, چل کر رہی ہوں میں, بہت مزہ آ رہا ہے ہر چیز میں. تو پھر ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے, یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ اب اگر میرے پاس ہر چیز موجود ہے تو میں اس کو استعمال کیسے کروں. میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کا کیسے استعمال کروں, گھر ہے, میرے پاس فون ہے, میرے پاس اور فیسلٹیز ہیں, تو میں نے ان میں سب میں کیا کام کر رہے ہیں. آیت نمبر 50 میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں. یہ توحید کے میسج کے ساتھ آتا ہے. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں. یعنی غیب کے علم کے بارے میں ہمیں خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہے, کیونکہ انبیاء سے لوگ ایسی ڈیمانڈز کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں آیت نمبر 59 میں ہمیں ایکسپلین کر دیا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, کہ اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں, اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں اتنی ٹیکنالوجی ہے, اتنی سائنٹیفک ریسرچ ہے. یعنی آپ نے کوئی چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہو, اٹس جسٹ ون کلک اوے. آپ نے کلک کیا, آپ بڑی سے بڑی لائبریریز میں انٹر ہو جاتے ہیں. آپ نے ڈیٹا انالیسز کرنا ہے, جیسے مرضی کر لیں. آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ دیکھیں بیسٹ سے بیسٹ چیزیں اویلیبل ہیں جس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو اگر بتاؤں ہمارا یونیورس جیسا ہے, سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو صرف 0.1% ایکسپلور کر سکیں. دیٹس اٹ. 80% ہماری جو لائف ہے وہ پانی میں ہے, اوشن سیز, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو بھی صرف 10% ایکسپلور کیا گیا. اور دنیا میں جتنی سپیشیز ہیں, جتنے اینیملز ہیں, 86% کو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا جا سکا. یعنی لوگوں کے لیے یہ مسٹریز اتنی بڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی گیجٹ کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. جب ہم یہ سوچیں کہ ہمارا علم ناقص ہے, ہمارے پاس اس طرح کا نالج بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم آیت نمبر 74 پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے توحید کی بات کی, اللہ تعالیٰ کو جاننے کی بات کی. جب ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے کی بات کرتے ہیں تو دل میں خیالات آتے ہیں نا بہت سے. مثلا ایک خیال جو بہت سے لوگوں کو آتا ہے, بلکہ لوگ اس کے بارے میں سوال بھی بہت پوچھتے رہتے ہیں. کیا آتا ہے ذہن میں کہ چلیں جی اب ہمارے پاس الحمدللہ قرآن ہے, ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں, ایسا انوائرمنٹ ہے کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا ہم نے قرآن میں ابھی سورہ الانعام میں پڑھ لیا, ہمیں واقعی فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنا چاہیے. بٹ ویٹ اے منٹ, وہ لوگ جو کبھی کسی مسلمان سے نہیں ملے, وہ لوگ جن کے پاس قرآن ہی نہیں آیا, وہ کیسے اللہ کو جانیں گے؟ اب یہ تو زیادتی ہے نا کہ دیکھیں, یعنی کہ اللہ کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں, کوئی ان کا انٹروڈکشن ہی نہیں ہوا. کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں, جنگل میں رہتے ہیں, فارسٹ میں رہتے ہیں, کسی بہت ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے کسی مسلمان تک, اور وہ آئیڈل ورشپنگ میں ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ قرآن نہیں پڑھتے, وہ اللہ کو نہیں مانتے. تو کیا وہ جہنم میں جلیں گے؟ کیا ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے پہچان کا, اور ہر ایک کو اپرچونٹیز دی ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو مسلمان پیدا ہوئے,
ہمارے لیے اپرچونٹیز یہ ہیں کہ الحمدللہ پیدا ہوتے ہی ہم نے کلمہ سنا، اذان سنی، قرآن گھر میں بچپن سے دیکھا. ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس میں پھر ایکسیل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کبھی کسی مسلمان سے نہیں ملے، ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اپرچونٹیز رکھیں. اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ آیت نمبر 74 سے جو آنورڈ ہے سٹوری چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ پہ پیدا ہوئے تھے جہاں پر ان کے والد جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ بت بناتے بھی تھے. کتنا بڑا ٹیسٹ تھا. اب ان کے اندر فطرت میں، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ وہ ایک کریٹر کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور جب وہ ایسی چیز دیکھتے تھے جو ان کو امپریس کرتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ شاید یہ رب ہے، اچھا یہ رب ہوگا. قال ھذا ربی. پھر جیسے شام ہوگی، سورج چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈوب گیا. صبح ہوئی تو چاند اور ستارے جو ہیں وہ غائب ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ بھی یہاں نہیں رہے. اور اس بات پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، رب ایسا نہیں ہو سکتا. جو خدا ہے، جو رب ہے، وہ سب سے پاورفل ہے، وہ اس طرح نیچر کی طرح نہیں ہوگا. یعنی ان کی کامن سینس نے ان کو بتایا. چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک خاتون کو ملی تھی، آئی تھنک وہ جیپنیز تھی یا چائنیز تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں وہ بدھسٹ پریکٹس شاید کرتی تھی کہ ملٹیپل گاڈز پہ ہم بلیو کرتے ہیں. یعنی ہمارے ریلیجن میں یہ ہے کہ ایک خدا ہے بارش کا، رین کا، ایک ہے کلاؤڈز کا، ایک ہے پلانٹس کا، اور اس طرح مختلف چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نا ایک دن بیٹھی بھی تھی اپنی کھڑکی کے پاس، بارش ہو رہی تھی، اور کہتی میری نظر پڑی تو بارش ہو رہی ہے، کلاؤڈز بھی اچھی طرح موو کر رہے ہیں، اور وہاں پہ برڈ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت پھول ہیں وہ ہل رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے وہ سارے. اور کہتے کہ اتنا ہارمنی تھی پورے سسٹم میں کہ کہتی میرے نا اندر سے آواز آئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سب چیزوں کا گاڈ فرق ہو. اس لیے کہ اگر ان سب چیزوں کا گاڈ فرق ہوگا تو کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ آئے گا. اور کہتی میں بار بار یہ سوچتی رہی، دل سے بار بار آواز آئے کہ دیر ہیز ٹو بی اونلی ون گاڈ. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں اسی سوچ کے ساتھ تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی. اور وہ کسی سٹی میں گئی، ان کو مسلمان نظر آئے، وہاں کے مسلمانوں کا گروپ وہاں پہ آیا ہوا تھا، تو ان کو پتا چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ون گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں. پھر وہ کہتی کہ میں ان کو ملی اور ان سے میں نے پوچھا، اور میں نے پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ یہاں پہ پاکستان آئی تھی مزید سیکھنے کے لیے یہاں پہ اسلام آباد میں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس چیز کی پہچان رکھی ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ مثالیں تو بہت سے انبیاء کی ہمیں مل جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں پہ اس لیے دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام ادیان مانتے ہیں، جیوز بھی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے ہمیشہ سے، یعنی انہوں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں. پھر آپ اس سے تھوڑا آگے جائیں، جیسے آیت نمبر 83 سے آنورڈ دیکھیں تو اس میں تقریباً 20 پروفٹس کا ذکر آتا ہے، اور ان سب کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ون آفٹر دی ادر جو پروفٹس آئے، وہ تمام پروفٹس جو تھے وہ کس کو مانتے تھے؟ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے. ہم پتہ نہیں اپنی ناقص عقل سے کیا کیا فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے یہ اتنی مثالیں موجود ہیں جیسے کیسے لوگوں نے، انبیاء نے اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کیا. آیت نمبر 91 کو دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدری، اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننی چاہیے. یعنی اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد قسم کا شکوہ ہے نا. میں جب ایسی آیت کا حصہ پڑھتی ہوں نا تو مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے. میں اس وقت فوراً سوچتی ہوں کہ دیکھو میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں نا، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ میں اس کی قدر نہیں کر رہی، کہاں کہاں پر مجھے اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. تو اللہ کی قدر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا ان سب پہ عمل کریں، خوشی کے ساتھ کریں، خوش ہو کے کریں، خوش ہو کر ہم اس کو اپنی پرائرٹی بنائیں کہ میں نے وقت پہ نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے. مطلب مجھے کوئی دیکھے تو اس کو دیکھ کے لگے کہ یہ انسان اللہ کی ویلیو کرتا ہے، ریلیجن کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا. اور اسی طرح سے یونیورس، میں باہر نکلوں تو مجھے ہر چیز کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. میں مختلف چیزوں کو اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے
کنیکٹ کر سکوں، کیونکہ جب ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے تب ہی ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. آیت نمبر 102 کو اگر آپ دیکھیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے. اور یہ تو وہ آیت ہے جس کو میں کہوں گی کہ آپ ہائی لائٹ کر لیں. کیوں؟ اس میں کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بات کی ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یعنی آپ دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے چھپ چھپ کے کیا کیا کام کرتے ہیں، اپنی سکرینز پہ کیا کیا دیکھتے ہیں، اچھا فرینڈ کو کیسے اشارہ کرتے ہیں، یا اور کون کون سے کام اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. ہمیں نہیں یاد رہتا اللہ ہے. یہ جو ہمارے پاس ورڈز اور ہماری چھپ چھپ کے کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم سمجھتے ہیں اچھا کسی کو نہیں پتا چلا. جیسے کوئی چیٹنگ کر رہا ہو، کہتے ہیں شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا. کس نے دیکھ لیا؟ اللہ نے دیکھ لیا. کسی نے بیک بائٹنگ کی، اس نے کہا میں تو چھپ کے بات کیا اور کسی کو نہیں پتا آیا یا پتا چلا. کس نے دیکھ لیا؟ اللہ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم کام کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں نہیں یاد رہے گا لیکن مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اور ساتھ کیا کہا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے. لطیف کیا مطلب ہے؟ مثلاً کوئی صفائی کر کے جائے اور بہت اچھی طرح صفائی کرے آپ کے گھر کی، آپ آئیں اور آپ کو دور سے ایک تنکا نظر آ جائے. وہ اتنا چھوٹا سا تنکا ہے کہ کوئی اور دیکھ کے آپ کو کہے کہ گاڈ آپ کو کیا نظر آ گیا، آپ کیوں اتنی فنکی ہیں صفائی کے بارے میں، لیکن آپ کے دیکھو یہ رہ گیا، یہ یہاں پڑا ہوا. تو اللہ تعالیٰ باریک بین لطیف ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو باریکی سے نظر آتا ہے ہم کون سا کام صحیح کر رہے ہیں، کون سا کام صحیح نہیں کر رہے. خبیر وہ خبر رکھنے والا ہے. لیکن اسی وجہ سے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ چانسز پہ چانسز دیتا رہتا ہے. یعنی کوئی انسان اگر کسی کو پتا چل جائے ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ ہمیں نہ چھوڑے. آپ دیکھیں جو ینگ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کوئی غلطی کریں ان کے ماں باپ انہیں چھوڑتے ہیں نہیں، ان کو فوراً ریپریمانڈ کرتے ہیں، چاہے انہوں نے اتنی غلطی نہ بھی کی ہو لیکن ان کو پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ نے غلطی سے کوئی چھوٹی سی چیز سوشل میڈیا پہ ڈال دی، وہ اتنی اوتھینٹک نہیں تھی، آپ دیکھیں آپ کو 15 لوگ جو ہے ہیٹ میسجز بھیج دیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں، ایک غلطی ہو گئی آپ سے، انسان ہی ہے نا، نہیں کوئی نہیں آپ کو چھوڑے گا. لیکن ہمارا رب جو کہ ہمارا اندر باہر جانتا ہے وہ ہمیں چانسز پہ چانسز دیتا رہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کر دیں. پارہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. 108 سے لے کر 110 جو آیات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی وہ ان کے خدا ہیں ہم ان کو برا نہ کہیں، کسی کو گالی نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جب ہم کسی کو گالی دیں گے تو وہ بھی ہمیں گالی دے گا. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اپنی توحید کا پیغام دیا. ہم اسی خوبصورت انداز میں ہر ایک کو سکھائیں. اگر آپ نے کسی سے بات کرنی آپ انہیں بتا سکتے ہیں، آپ کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وی بلیو ان وننس آف اللہ، ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور ہم ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہمیں شرک کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہم ان کو یونیورس سے سائنس بتا سکتے ہیں، ہم ان کو ہسٹری سے بتا سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے انداز میں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بات کی تھی کہ آپ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کتنے ڈیسنٹ طریقے سے کہا کہ اچھا یہ چاند یہ تو غائب ہو گیا، اچھا سورج یہ تو غائب ہو گیا. تو ہمارے پاس طریقے ہیں، ہمیں وزڈم آنا چاہیے. جب تک ہمیں وزڈم نہیں آئے گا ہم اللہ کے اس پیغام کو کسی تک بھی نہیں پہنچا سکیں گے. اور اس نوٹ کے اوپر ہمارا یہ جو 7واں پارہ ہے یہ ختم ہوتا ہے. As we talked earlier that we are accountable for telling others, but my experience is that if I tell someone to do which I am practicing, even du'as, the next moment I lose my routine to do that. Why I become weak? I'm scared to talk about my good practices. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرو تو کئی دفعہ ہم سے اپنا وہ کام چھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ دعا، یعنی جب آپ بتائیں تو ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے لیے پریکٹیکل سولوشنز بھی لے کر آئیں کہ میں کیسے مطلب یہ کام کروں، کس وجہ سے یہ میرا کام چھٹا. اور تیسری بات یہ کہ اپنی نیت پہ بہت نظر رکھیں. ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نہ بولیں کہ جی میں یہ کرتی ہوں اور میں ایسے کرتی ہوں. آپ ان کو جنرلی بتائیں کہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے. ابھی ہم نے آج دیکھیں اس بارے میں کتنی شدت سے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. تو اس مہینے میں خاص طور پہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک فضا بھی ہے، شیطان بند بھی ہے، ہر چیز کا بونس بھی زیادہ ہے. تو ہم شدت سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم اپنی پریکٹسز کو بھی ٹھیک کر سکیں اور ہم اپنے آپ کو بہت سی مشکلات سے بھی بچا سکیں. آدم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کہ اس میں میری انٹرپریٹیشن کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نہ تو میں ایک اسکالر ہوں کہ میں آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی انٹرپریٹیشن دوں. آپ کو اگر کسی بھی قسم کی انٹرپریٹیشن چاہیے ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کے نوٹس کو سنیں. جہاں تک آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور جو اسکالرز اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کو فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کریں اور سجدہ نہیں کیا. شیطان کو وہاں سے ابلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا. آدم علیہ السلام کو ٹیمپریرلی حوا کے ساتھ جنت میں چھوڑا گیا تھا اور وہاں پر شیطان نے جا کر ان سے بات کی. انشاءاللہ جو کل ہمارا پارہ آئے گا اس میں ہم یہ ڈیٹیل میں تھوڑا واقعہ پڑھیں گے. لیکن شیطان ہے اس کا جو رول ہے وہ ہے جو کہ قرآن میں بتایا گیا ہے. اگر اس کے علاوہ آپ نے کہیں سے بھی کوئی چیز ایسی پڑھی ہے جس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی اسکالر کا جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.